پہلے تو صرف یہی رونا رویا جاتا تھا کہ بہن بھائیوں سے ناراض ہے یا بھائی بہنوں سے ناراض ہیں۔ آج کل لوگ اپنی ماؤں سے بھی ناراض ہو چکے ہیں، تو قطع تعلقی کس قدر عروج پر ہے۔ صلہ رحمی ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آپس کی جو محبتیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو چکی ہیں، رشتہ داریوں کے نام مٹتے جا رہے ہیں۔ صلہ رحمی جس کے متعلق اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا، مشکات شریف کے اندر حضور کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، وانا الرحمن، میں رحمان ہوں۔ اور صلہ رحمی لفظ رحمان سے نکلی ہے۔ جو صلہ رحمی اختیار کرتا ہے، رشتہ داری جوڑتا ہے، اللہ رب العزت اس سے اپنے تعلقات کو جوڑ لیتے ہیں، اور جو صلہ رحمی کو توڑتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، اللہ اس سے اپنا تعلق بھی توڑ دیتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، اس کی عمر بڑھ جائے، اس کے رزق اور عمر میں برکت آ جائے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ وہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر میں بھی برکت، اس کے رزق میں بھی برکت آ جائے گی۔ صرف اس بات کی وجہ سے رزق میں برکت آ رہی ہے کہ یہ شخص رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑ رہا ہے، اور جو شخص رشتہ داری جوڑتا ہے، تعلقات خراب نہیں کرتا، تعلقات توڑتا نہیں ہے، تو رشتہ دار اس کو دعا دیتے ہیں۔ اور جو شخص بد اخلاق ہوتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، جب وہ رشتہ داروں کے سامنے سے گزرتا ہے یا رشتہ داروں کے سامنے اس کا تذکرہ چھڑتا ہے، تو رشتہ دار کہتے ہیں کہ یہ مر ہی جائے تو اچھا ہے، جس نے ہمارا جینا مشکل کیا ہوا ہے۔ تو اسی لیے عمر کے اندر بھی برکت نہیں رہتی، رزق کے اندر بھی برکت نہیں رہتی۔ تو جو چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر برکت رہے اور میری عمر کے اندر برکت آ جائے، تو اس کو چاہیے فلیصل رحمہ کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے۔ یہ مسجد کے اندر آتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب حضور پر میری نظر پڑی تو میں سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچے کا چہرہ ہے۔ تو اس سچے کے کلمات کیا تھے؟ اس سچے کے کلمات تھے یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان تھے، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، آرام سکون کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا جو قطع تعلقی کرتا ہے لا يدخل الجنت قاطع، اور دوسری روایت میں قطاع، متن کے اندر اختلاف ہے۔ تو جو شخص صلہ رحمی کو توڑتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، وہ جنت کے اندر تو نہیں جا سکتا۔ لا يدخل الجنت قطاع، جنت کے اندر قطع تعلقی کرنے والا نہیں جا سکتا۔ اور حضور نے یہاں تک فرمایا من حجر فوق ثلاث فمات دخل النار، جس نے 3 دن 3 راتیں آپس میں بولنا چھوڑ دیا، وہ مر جائے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اگر کوئی ایسا ہے جو آپس کے اندر بولتے نہیں ہیں، وہ جو آپس میں بولتے نہیں ہیں، لیلۃ القدر کے اندر قیام کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کعبے کا غلاف پکڑ کر دعائیں کرتے ہیں، تو ان کی دعائیں سنی نہیں جاتی۔ سنی نہیں جاتی کا مطلب قبول نہیں کی جاتی، ان کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی۔ آج ہم دیکھیں، ہم بظاہر تو دیندار ہیں لیکن رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات انتہائی افسردہ ہیں، خراب ہیں، کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ کیسی دینداری ہے؟ اگر ہم اپنے نفس کو یہ کہتے ہیں کہ آج رات تو نے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، ہمارا نفس مطمئن ہو جائے گا، ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن اسی ہمارے نفس کو یہ کہا جائے فلاں رشتہ دار کے ساتھ میں بولتا نہیں ہوں، آج چل کر اس سے معافی مانگنی ہے، جھک جانا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تکبر وضعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کرتے ہیں۔ جس طرح دانہ
جب مل گھل جاتا ہے مٹی کے اندر، اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، اپنی ہستی مٹا دیتا ہے، تب گل گلزار بن جاتا ہے۔ اسی طرح میں بھی جھکنے کے لیے تیار ہوں، میں اللہ کے لیے جھک رہا ہوں، اللہ مجھے بلندیاں عطا کر دیں گے، بلندیاں نہ بھی عطا کریں گے، میں رب کو راضی کرنے کے لیے جھک رہا ہوں، تو اس کا نفس کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ لیکن 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے کے لیے اس کا جو نفس ہے وہ مطمئن ہو سکتا ہے، لیکن صلہ رحمی کے لیے اس کا نفس مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، کہ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں کسی مسکین پر تو وہ آپ کو صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ وہی علی ذی الرحم سینتانی، اگر وہ آپ رشتہ دار پر صدقہ کرتے ہیں تو آپ کو 2 چیزیں ملتی ہیں، ایک صدقۃ اور دوسرا وصلۃ۔ آپ کو صدقے کا ثواب بھی ملے گا، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بولتے نہیں ہیں، اور اسی طرح ہم اگر خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنی جیب کو ہوا لگواتے ہیں، تو اپنوں کے لیے نہیں، اپنوں کو چھوڑ کر 7 موزے دور جا کر دیتے ہیں، تو یہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کا فرض پورا ہو گیا، آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، لیکن آپ نے ایک اور جو ثواب تھا اس سے آپ کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی گھر والی ہیں، انہوں نے ایک لونڈی نوکرانی آزاد کی، تو حضور نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ لو آتیتہا اخوالک کان اعظم لاجرک، اگر آپ اپنے ماموں کو دے دیتی تو آپ کو دوہرا اجر ملتا، ایک تو آپ کو صدقے کا اجر ملتا، دوسرا صلہ رحمی کا اجر ملتا۔ آج اگر ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، ٹھیک ہے مدارس کے اندر لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے جو سنٹر کھلے ہوئے ہیں جن کے اندر غرباء کا خیال کیا جاتا ہے، یتیم بچوں کی کفالت کی جاتی ہے، اسی طرح لاوارث لوگوں کا خیال کیا جاتا ہے، ان جگہوں پر دیتے ہیں، یا اسی طرح ہاسپٹلوں کے اندر جمع کراتے ہیں، ہو تو جائے گا، ثواب تو ملے گا، لیکن ایک ثواب ملے گا اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے اوپر، اپنے اسی طرح جو ہمارے مثال کے طور پر ہمارے پڑوسی ہیں ان کے اوپر اگر ہم خرچ کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، تو سینہ تانی ہمیں دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا اجر ملتا ہے، دوسرا صلہ رحمی کا اجر ملتا ہے۔ تو آج ہم رشتہ داری کو بھول چکے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ جوڑتے رہے آخر دم تک، اور رشتہ دار حضور کے ساتھ توڑتے رہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی اپنوں سے تو غیر ہی اچھے ہیں، یہ لفظ کہیں حد تک نہ درست ہے، غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے اپنوں سے تو غیر ہی اچھے ہیں، اپنوں میں مسلمان بھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا اپنے مسلمانوں سے کافر بہتر ہیں، اور اپنے رشتہ داروں سے جو رشتہ دار نہیں ہیں وہ بہتر ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قصور ہمارا ہوتا ہے کہ ہم غیروں کو تو جی جی کرتے ہیں، غیروں کو تو چونے لگاتے ہیں، غیروں کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنوں کی تعریف نہیں کی۔ غیروں کو تو بھائی بلاتے ہیں، لیکن سگے بھائی کو ہم نے کبھی بھائی نہیں بلایا ہوتا۔ ہم نے کبھی اوروں کو تو شاباش دیتے ہیں، اپنوں کو کبھی شاباش نہیں دی ہوتی، جس کی وجہ سے ہمیں یہ الفاظ کہنے پڑتے ہیں کہ اپنوں سے تو غیر ہی اچھے ہیں۔ غیروں کے ساتھ جتنا بھی آپ حسن سلوک کر لیں، اگر آپ اپنوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے تو میرے بھائی آپ انسان نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر کتا ہے، کتا دوسرے کتے کو دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیتا ہے، کتا کتے کو برداشت نہیں کرتا، اپنی ذات کو بھونکتا ہے، اور انسانوں کے ساتھ اتنا وفادار ہے کہ اس کو ایک ٹکڑا ڈالو وہ آپ کے قدموں پر آ کر گر جاتا ہے، آپ کے سامنے اپنی دم کے ذریعے جھاڑو لگاتا ہے، آپ کے گھر کا پوری رات خیال کرتا ہے، اتنا وفادار۔ لیکن اس کے باوجود جب کوئی انسان کسی سے بے وفائی کرتا ہے، انسان اس کو طعنہ مارتا ہے، تو یہی کہتا ہے کہ کتا ہی ہے، اس سے اچھا تھا میں کتے کو کھلا دیتا، انسان کو نہ کھلا دیتا۔ اب کتے کا طعنہ ہم کیوں دیتے ہیں؟ اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ کتا چونکہ اپنی ذات کے ساتھ وفادار نہیں ہے، کتا کتے کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اسی لیے وہ جتنا مرضی وفادار ہو جائے اس کی وفاداری کوئی معتبر نہیں ہے۔ اور اسی طرح انسان اگر اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، حسن سلوک نہیں کرتا، تو وہ جتنا مرضی نیک بن جائے، جتنا مرضی ولی بن جائے، اس کی یہ نیکی، اس کی یہ ولایت، اس کے یہ کارنامے کسی کام کے نہیں ہیں، وہ بندہ جہنمی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ آج ہم باہر تو دیندار ہوتے ہیں لیکن گھروں کے اندر دیندار نہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟
खयारुकुम खयारुकुम लिअहलिकुम वाना खैरुल लिअहली। सहाबा किराम आप में से बतलाऊँ ना कौन बेहतर है तुम में से? सहाबा किराम ने फरमाया या रसूल अल्लाह ज़रूर। हुजूर ने फरमाया जो तुम में से तुम्हारे घर वालों के लिए बेहतर है, जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है वो बेहतरीन इंसान है। यहाँ पर आप कहेंगे हुजूर ने तो फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि जो कुरान पढ़े और पढ़ाए वो बेहतर है। यहाँ पर कहा जा रहा है खयारुकुम खयारुल लिअहलिकुम वाना खैरुल लिअहली। हुजूर फरमा रहे हैं जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है वो मुआशरे के अंदर भी बेहतर है। जी हाँ, इस हदीस का ताल्लुक मुआशरे के साथ है और वो जो हदीस है उसका ताल्लुक दुनिया आखरत के साथ है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन, दुनिया में भी आखरत में भी जो बेहतरीन इंसान है वो कुरान के साथ वाबस्ता इंसान है। और मुआशरे में बेहतरीन इंसान कौन है? वो इंसान है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। आज हमें सिला रहमी की ज़रूरत है। आज रिश्तेदारियाँ ख़त्म हुई पड़ी हैं, आपस की जो मोहब्बतें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। उनको दोबारा वापस लाने के लिए ज़रूरी है कि सिला रहमी की जाए। फिर उसमें आपको किसी से शाबाश की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, उसमें किसी मलामत का खौफ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी रिश्तेदार से सिला रहमी के तौर पर हाथ बढ़ाते हैं, कदम बढ़ाते हैं, उससे हुस्न सलूक के साथ पेश आने की कोशिश करते हैं, तो लोग हमें ताने मारते हैं कि तेरे पास तो है ही कुछ नहीं और तू तो है ही माज़अल्लाह, गलत अलकाबात, गलत लफ्ज़ निकालते हैं कि ये तो है ही दल्ला, ये तो है ही दल्ला, ये तो है ही बेगैरत, इसके अंदर गैरत होती तो ये मिलता। हालांकि इसको पता नहीं कि दीनी तालीमात क्या हैं। या इसी तरह अगर आप किसी से हुस्न सलूक से पेश आते हैं, लोग कहते हैं कि ये तो चापलूसी है। लोगों की नज़रों में ये चापलूसी है, अल्लाह की नज़रों में ये हुस्न अखलाक है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत है। हुजूर ने फरमाया अनस मेरे बेटे, मैं आपको अपनी सबसे बड़ी सुन्नत ना बतलाऊं? या रसूल अल्लाह ज़रूर बतलाएं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनस मेरे बेटे, मेरी सबसे बड़ी सुन्नत ये है कि मैं दिल के अंदर किसी मुसलमान का बुग़्ज़ नहीं रखता, मैं सबको माफ़ कर देता हूँ। यही वजह, ये सिर्फ हुजूर ने दिल में नहीं रखा, हुजूर ने हकीकत में ऐसा करके दिखाया है। मिसाल के तौर पर मक्का वाले जो अपने थे हुजूर के, उन्होंने हुजूर पर कितने जुल्म किए। अपने जुल्म करते हैं लेकिन उन जुल्मों को बर्दाश्त करना, सब्र की सवारी पर सवार हो जाना, यह आपको दुनिया में भी कामयाब करता है, आखिरत में भी कामयाब करता है। आप दुनिया के अंदर भी कामयाब हैं, आखिरत के अंदर भी कामयाब हैं। जिस तरह हुजूर दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब हैं, इसी तरह जो सब्र की सवारी के ऊपर सवार हो जाता है वो दुनिया आखिरत का कामयाब इंसान है। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। अगरचे हुजूर को शाब अबी तालिब के अंदर 3 साल बंद किया जाता है, अगरचे हुजूर को अपना वतन छुड़वाया जाता है, अगरचे हुजूर से रिश्तेदारी ख़त्म की जाती है, लेकिन उसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का को फ़तह करते हैं क्या फरमाते हैं? ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कोई मसला नहीं। फिर मदीने के अंदर आते हैं तो वो लोग जो दावा करते हैं हम आपके हैं, मुनाफिक, दावा तो यही है कि हम भी मुसलमान हैं, लेकिन हकीकत में वो मुसलमान नहीं है, दावा उनका खिलाफ वर्जी है। तो वो लोग जो कह रहे हैं कि हम आपके हैं, मुनाफिक, तो उन लोगों ने हुजूर को कितनी तकलीफ़ें पहुंचाई। उसके बावजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कत्ल नहीं करवाया, उनको उनके हाल के ऊपर छोड़ दिया। हुजूर सब्र करते रहे, वो ज़लील हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ीद इज़्ज़त हुजूर को मिली, हुजूर को मज़ीद प्रोटोकॉल मिला और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद दुनिया के अंदर कामयाब नजर आए और आखिरत में तो कामयाब हुजूर हैं ही हैं। लेकिन वो लोग नाकाम हो गए जो दावा तो अपनों का करते थे, लेकिन उनके अंदर इस तरह का कोई था नहीं, उनको हुजूर ने कत्ल भी नहीं करवाया। और यही फरमाते थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इदन नास यतहद्दसूना अन मुहम्मदन अक़्तुलु अस्हाबहु, कि लोग कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कत्ल करते हैं, तो अपनों के ऊपर हुजूर ने हाथ नहीं उठाया, अपनों को माफ़ करते रहे। यही वजह है हुजूर ने फरमाया सिल मन क़तअक, उससे जोड़ो जो तोड़े, वाफ़ु अम्मन ज़लमक, उसको माफ़ करो जो जुल्म करे। अपनों, जिससे मुराद अपने हैं, जो अपने जुल्म कर रहे हैं उसको माफ़ कर दो। वाति अम्मनाक, और उसको दो जो तुम्हें देता नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं कि जी मैं तो उसको रिश्तेदार समझता हूँ, वो मुझे रिश्तेदार नहीं समझता, भाई ये लफ्ज़ गलत हैं। अगर वो भी हमें रिश्तेदार समझे, हम भी उसको रिश्तेदार समझे, ये तो है अच्छी बात, लेकिन ये अदला बदला है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली तालीमात नहीं है। हुजूर की तालीमात ये हैं, जो तुमसे तोड़े उससे जोड़ो, जो जुल्म करे उसे माफ़ करो, जो तुम्हें ना दे उसको दो। मिसाल के तौर पर आपको रिश्तेदारी का हक नहीं मिल रहा,
آپ کا بھی حق بنتا ہے، آپ بھی اس کے رشتہ دار ہیں برابر کے، آپ بھی کزن ہے، وہ بھی کزن ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ کا خیال کرے، آپ کا بھی حق بنتا ہے اس کو خیال کرے۔ جس طرح رشتہ داری میں وہ رشتہ دار ہے، آپ بھی رشتہ دار ہیں، رشتہ داری میں تو برابر ہیں، لیکن آپ کو حق رشتہ داری والا نہیں مل رہا، لیکن آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی رشتہ داری والا حق اس کو کیا کریں، ادا کر دیں۔ یہ دینی تعلیمات ہیں۔ اگر ہم ادلا بدلا کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں، تو یہ ادلا بدلا ہے اور دینی تعلیمات نہیں ہے۔ دینی تعلیمات یہ ہیں، صل من قطعک، وہ توڑیں تم جوڑو، وہ ظلم کریں تم معاف کرو، وہ روکیں تم نہ روکو، وہ رشتہ داری کو توڑیں ہم رشتہ داری کو جوڑیں۔ یہ تو دینی تعلیمات ہیں۔ اور اپنے کبھی وفا کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، اگر اپنے وفا نہیں کر رہے لیکن آپ وفا کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ آپ اس صبر والی سواری کے اوپر سوار ہو چکے ہیں جو آپ کو دنیا کی کامیابیوں تک لے جائے گی اور آخرت کی کامیابیوں تک بھی لے جائے گی۔ یہی وجہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بھی اس پر عمل کیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے والے ظاہری طور پر، حقیقت میں نہیں، ظاہری طور پر اپنے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بدلے کے لیے تلوار نہیں نکالی۔ آج ہم ہیں جو آگ بگولے ہو جاتے ہیں، جی اس نے تو میرا حق مارا ہوا ہے، جی اس نے تو میرا حق دبایا ہوا ہے، اس نے میری زمین ماری ہوئی ہے، اس نے فلاں موقع پر میرے اوپر ظلم کیا تھا۔ ٹھیک ہے، مانتا ہوں یہ جو اپنوں کے زخم ہوتے ہیں یہ زخم گہرے ہوتے ہیں، پھر اپنے زخموں کے اوپر مرہم لگانے کی بجائے نمک چھڑکتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہم نے صبر کرنا ہے۔ جب ہم نے صبر کرنا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے ہم صبر کا دامن پکڑیں اور صلہ رحمی کریں۔ جب ہم صلہ رحمی کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العزت اس سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں۔ جو صلہ رحمی کو جوڑتا ہے اور جو صلہ رحمی کو توڑتا ہے، اللہ رب العزت اس سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔